چیف منسٹر کے پی کو تو تیمور صاحب کن کے ہیں وہ لیڈر؟ ہم تو آپ کا بندہ سمجھ رہے تھے، یہاں تو گیم ہی بدل گئی ہے. دیکھیں یہ تو ٹاک شوز پہ ہے، چونکہ میری ابھی ان کے ساتھ ایک کنٹروورسی ہوئی ہے تو اس پہ میں آپ کو جو ہے وہ کیا کامنٹ کروں. پی ایم ایل این کے بھی پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں، پھر رہ کے گیا پیچھے. لیٹس ٹاک آن دا منرلز بل اف دیٹس اوکے، کیونکہ اس پہ فیصل نے انڈرسٹینڈ آپ کا جو بات اٹھائی ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے نا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو اگینسٹ دا پارٹی. ٹھیک ہے جی، میں نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ایک کلین. منرل بل میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں میں نے تو ابھی منرل بل خود دیکھا ہے، میرے خیال میں 2 پرابلمس ہیں، 3 پرابلمس ہیں. ایک تو یہ کہ وفاق کو کوئی حق نہیں کسی بھی ادارے کو کہ وہ کسی بھی صوبے کو جو ہے وہ کوئی لیجسلیشن ڈکٹیٹ کرے. وہ جو ریزسٹنس آتی ہے وہ آپ ابھی کنال ایشوز پہ بھی دیکھ لیں. زرداری صاحب نے اس کو اگری کر دیا لیکن اس سے ٹھیک ٹھاک کنٹروورسی بن گئی ہے، کیونکہ بعض چیزوں پہ جب نیشنلسٹ سینٹیمنٹس اٹھتے ہیں. اگر صوبہ خود ریزولوشن کر کے پاس کر لیتا تو پھر تو ڈکٹیشن نہیں رہے گی نا ٹیکنیکلی. سر ٹیکنیکلی کی بات نہیں ہوتی نا. اب دیکھیں اب یہ ایک ایسے ایشو بن گیا ہے جہاں پہ ہماری سپورٹرز کے خیالات جو ہیں وہ آزاد ہو گئے. میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ بٹ ویری کوئکلی بیکاز وی ہیو لٹل ٹائم ان سے بھی بات کریں. دیکھیں مین پرابلم کیا ہے جو ہے وہ ایک تو جب اور یہی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی دکھاتی ہے کہ جو لوگوں کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ڈرافٹ جو اوریجنل تھا وہ وفاق سے آیا ہے، اس نے ان ایکسپٹیبلٹی کریٹ کر دیا ہے گورنمنٹ کے بینچز پہ بھی، اپوزیشن کے بینچز پہ بھی اور عام سٹیزن کے ذہن میں بھی. اچھا دوسری چیز میں نے بل سٹڈی کیا ہے، جو ڈرافٹ اسلام آباد سے بھی آیا تھا اس میں بنیادی مسئلے ہیں اور چونکہ یہ پبلک لیجسلیشن ہے، اگر آپ نے منرل سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کو اٹھائیں. مثال کے طور پہ جو ایشوز ہوتے ہیں کرپشن کے وہ ڈی جی آفس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سارا ایک ڈائریکٹوریٹ بنا ہوتا ہے تو ڈائریکٹوریٹ کو تو بل نہیں تبدیل کر رہا. جب وہ ویسے کا ویسے ہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس میں آپ ڈی جی منرلز فیڈرل سے جو ہے وہ پروونس گورنمنٹ خود امپروو کر دے، اس میں ایڈ آن کر لے چیزیں کر لے. بس یہی تو چیز. اب اس پہ ٹائم چاہیے، آبویسلی ٹائم چاہیے. اور آخری چیز ٹائم نہیں ہے، وہ واگا صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. واگا صاحب کو پتا ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایسے جلدی کیا ہے، ایسے بلز پاس بھی ہو جائیں، دل ختم جلدی ختم، ایسے بلز پاس بھی ہو جائیں. پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں آپ جلدی نہ کریں. 40 سال تک جمہوری ہاتھوں میں دے دیں. آپ نے دنیا بننے میں بھی 7 دن لگے تھے، بل کو بھی کچھ آج سے 7 دن دے دیتے، آج 15-22 تو دے دیتے. چلے آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کی سورس ہے سر. دیکھیں سر مسئلہ یہ بات کاٹ رہا ہوں جھگڑا صاحب کی. سر آپ کے جمہوری ڈھانچے نے ایکسپائرڈ لاشوں نے کھمبے دیے، بجلی نہیں دی، چولہا دیا، گیس نہیں دی، بچے کو چپل دی، جو اسکول کالجز ہیں اس میں بکرے اور گائے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کی زبردستی ہے مالک صاحب، صرف آپ کی زبردستی ہے اس پورے شو میں، آپ کی زبردستی ہے بدماشی سے. آپ بیکاز یو آر اینکر، کریڈیبل اینکر اور ایک پلیٹ فارم بدماشی سے آپ ہم سے سوال کریں جمہوریت پی ٹی آئی کی ریلیونس. بھائی کوئی ریلیونٹ نہیں ہے. یار آپ بھی سینیٹر ہیں، لوگ بیٹھے وزیر اعظم کہتے ہیں میرے سے بات کرو. میری بات سنیں، آج آپ کو خوشی ہوتی، میں جواب دیتا ہوں. میں کیسے سینیٹر بنا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھ پہ مہربانی کی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے؟ آپ کی مرضی، مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ کو لگتا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتایا، مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ کو لگتا ہے میں پیسے دے کے بناؤں، میں بن گیا ہوں. آپ کو جو سمجھنا سمجھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح پاکستان سے جن چیزوں میں فرق پڑتا ہے نا، اس میں پھر اس کے سامنے جو بھی آئے گا اس کو کسی کا کوئی فکر نہیں ہے. یہ سمپل سی بات ہے. کتنا آپ کو کلیئرٹی سے بتاؤں، کتنی جمہوری زبان میں بتاؤں. میرے خیال میں بڑا کلیئر سٹانس ہے. آپ کو اپنا مدعا انہوں نے بتا دیا. نہیں لیکن اگر سوری ایک سیکنڈ فیصل، اگر وہ بل سے وہ مقصد حاصل ہی نہ ہو تو تب بھی پاس کرنا. وہ میں بتاتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں فلاٹ ڈاکیومنٹ ہے، بہتر ڈاکیومنٹ آ سکتا تھا جس سے مقصد حل ہو جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے. دوسرے اگر ایسا بل بنتا ہے، دیکھیں سر، آپ نے کافی پی کے کرنا ہے، آپ نے لیٹ کے کرنا ہے، آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے، آپ نے گاڑی کی ڈگی میں جا کے کرنا ہے، آپ نے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے، رات کے اندھیرے میں کرنا ہے. کافی گنڈا پوری طرح پینی ہے. سارے مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اے این پی کر رہی ہے، دوسری پارٹی کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شو چلے، آپ شو میں بلائیں، آپ کو ایڈ ملے، آپ کی تنخواہ بڑھے، آپ کی ریٹنگ بڑھے، ٹی آر پی بڑھے. اور کیا ہے سر، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا پاکستان کی. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 چیزیں ہیں. ایک تو انلیگل مائننگ خیبر پختونخوا میں تیمور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، گزشتہ کئی لمبے عرصے سے وہاں پر مائننگ پر پابندی ہے، لیکن ہو رہی ہے، لیکن مائننگ سٹاپ نہیں ہوئی. سوات کے سارے زمرد کے کان خالی کر دیے گئے ہیں.
दरादम खेल से लेकर कोहाट तक सारे पहाड़ियों का जितना सिलसिला वहां से कोयला निकाला जा रहा है। मेरी टीम मेंबर है जैन, उनके गांव के साथ ही वही मुझे बता रहे थे उस दिन कि एक लोकल बदमाश है, हाँ। उसने कोई एक और दो बंदों को, दो इज्जतदार लोगों को साथ मिला के वो माइनिंग कर रहा है। जोड़ को देख लें, मोहम्मद को देख लें, नेफ्राइट में माइनिंग हो रही है, संगमरमर निकल रहा है, कौन कर रहा है? वो एक एक्सकेवेटर लगा हुआ है, मतलब ये खा रहे हैं, बात तो सारी यही है ना। अच्छा, सोने की माइनिंग हो रही है इधर अटक के पास दरिया काबुल नौशेरा में, पाबंदी है ना, माइनिंग पे तो पाबंदी है, कौन खा रहा है? 12 साल हो गए तहरीक इंसाफ उसको खा रही है, उनके वजीर खा रहे हैं, उनके मुशीर खा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स खा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बिल से ये रुकेगा नहीं। मैं बता रहा हूं, तैमूर की बात है, वो कहते हैं कि जो बिल जिस फॉर्म में है उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, वहां पर ये इसके जो पैसे खा रहे हैं ना, वो अब चंद अशखास खा रहे हैं, चंद फैमिलीज खा रही हैं। इसके बाद जब विफाक से कोई इदारा जाएगा, वहां पर लीगल माइनिंग शुरू होगी, जिसका सबसे पहले फायदा जो है वो रियासत को होगा, मुल्क को होगा और वहां के लोकल लोगों को होगा। उसी के साथ ये नहीं होगा, उसी के साथ कर दी, यानी कह दिया कि वफाक के इदारे वहां जाके और वफाक के इदारे वहां पे बिल पास कर रहे हो, तो ये तो इन्होंने ऑनेस्टली और भी मसला। मेरी आधी आयत का हमेशा ये देखिए ना, ये हमेशा कहते हैं इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। अब वलद वालिन तक ये पढ़ते नहीं है, अमर बिल मारूफ तो पढ़ दिया, वनही अनिल मुनकर कहते नहीं है। मेरी बात जरा कंप्लीट हो लेने दे कि आपका मसला ये है कि वहां पर जो भी जाएगा, जो भी जाए, वहां पर सारी चोरी चकारी सामने आएगी कि इतने अरसे से, इतने सालों से ये माल किसने निकाला, ये पैसे किसने उठाए, तो वो सारी चीजें आपकी चोरियां बाहर आएंगी। और जहां पर लीगल माइनिंग होती है, नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं, आप जाइए वहां पर देखिए, गुरगुरी में, करक में गैस निकली हुई है, उन लोगों को रॉयल्टी भी मिलती है, उस जिले की, उस इलाके की तकदीर भी बदल गई है, वहां पे कितनी डेवलपमेंट हो गई। लेकिन इस वक्त तो चंद लोग वो अपने पैसे उठा के अपनी जेबों में डाल के वो चल पड़ते हैं।